بانی پی ٹی آئی تاریخ کا اعلان کریں گے تو پورا ملک نکلے گا، یہ آخری کال ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا گورنر سے ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، 9 نومبر کو ثوابی جلسے میں قرارداد پیش کریں گے۔ 2.5 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ فسطائیت جاری ہے، ہمیں پرامن تحریک چلانے نہیں دی جا رہی۔ امریکی صدارتی محل، ایوان نمائندگان سینٹ میں ریپبلکنز کا راج، ڈونلڈ ٹرمپ کی 4 برس بعد وائٹ ہاؤس میں واپسی، 20 جنوری 2025 کو 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ انتخابی ووٹنگ کی جنگ میں 279 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، کیملا ہیرس 226 الیکٹورل ووٹ لے سکیں۔ سینٹ میں ریپبلکنز کے پاس 52 نشستیں، کانگریس میں بھی ریپبلکنز کی اکثریت یقینی۔ امریکی انتخابات میں پاکستانی نژاد امریکیوں کی کامیابیاں، ٹیکساس میں ریاستی اسمبلی کے ڈیموکریٹک امیدوار سلمان بھوجانی کامیاب، سلمان دوسری بار ریاستی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ڈیموکریٹک کے ٹکٹ پر ٹیکساس کی ریاستی اسمبلی کے لیے سلمان لالانی بھی مضبوط امیدوار ہیں۔ مشیگن میں عائشہ فاروقی، نیو یارک میں ریپبلکن ٹکٹ پر عامر سلطان، پنسلوینیا میں ڈیموکریٹک ٹکٹ پر مریم صبی امیدوار ہیں۔ کانگریس کے لیے واحد امیدوار ایرن بشیر کا پنسلوینیا میں مقابلہ ہے۔ صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کی کامیابی، ان کے قریبی دوستوں کے تہنیتی پیغامات آنے لگے۔ بھارتی وزیر اعظم نے تو پرانی میٹنگز کی تصاویر بھی شیئر کر دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور برطانوی ہم منصب نے بھی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے ٹرمپ کو پیغام میں کہا پاکستان اور امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کریں گے۔ بلاول بھٹو نے لکھا امید ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ ٹرمپ کی جیت ان کے جنگ روکنے کے دعوے کا امتحان ہے۔ امریکی انتخابات کے بعد حماس رہنما سمی ابو زہری کا بیان، کہا ڈیموکریٹس کو غزہ میں جاری جنگ کے معاملے پر اپنے مجرمانہ بیانات کی وجہ سے شکست ہوئی۔ ٹرمپ کو بائیڈن کی غلطی سے سیکھنا چاہیے۔ امریکہ کو اسرائیل کی غزہ میں جاری جنگ حمایت میں کی پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ٹرمپ کے صدر بننے پر ایران کا رد عمل، ایرانی حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کوئی بھی صدر بنے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ایک کی جگہ دوسرے کے آنے سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ ٹرمپ کی فتح پر کیمرل کا بھی محتاط رد عمل، کہا امریکہ اب بھی ایک دشمن ریاست ہے اور یہ وقت بتائے گا کہ کیا یوکرین جنگ کے خاتمے کے بارے میں ٹرمپ کے بیانات حقیقت میں بدلتے ہیں یا نہیں۔ جو ان کی وکٹری اسپیچ تھی وہ بہت اہمیت کا متحمل ہے، اور بھٹو زرداری انہوں نے تو فوراً اس موقع کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے، اب آپ جنگ بندی کی طرف جائیں، ہم کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا ہدف بنا ہوا ہے۔ پروگرام جی فور غریدہ میں گفتگو میں کہا کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری اسپیچ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، ٹرمپ کے بیان کو موقع سمجھا جائے۔ بانی پی ٹی آئی تاریخ کا اعلان کریں گے تو پورا ملک نکلے گا، یہ آخری کال ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا گورنر سے ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، 9 نومبر کو ثوابی جلسے میں قرارداد پیش کریں گے۔ 2.5 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ فسطائیت جاری ہے، ہمیں پرامن تحریک چلانے نہیں دی جا رہی۔ پنجاب میں آج بھی دھند کا راج رہا، لاہور کا آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 448 ریکارڈ، فضا انتہائی مضر صحت قرار، کھانسی، وائرل فلو، گلا خراب اور دیگر بیماریوں میں اضافہ۔ آئندہ 3 روز تیز ہواؤں سے اسموگ کی صورتحال بدترین ہونے کا خدشہ۔ صوبائی حکومت کا گرین لاک ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ، لاہور گوجرانوالہ ملتان فیصل آباد ڈویژن میں ہائر سیکنڈری اسکول 17 نومبر تک بند، گھروں سے باہر ماسک لازمی قرار۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں تمام سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر میں 50% تک لوگوں کو کام کی اجازت ہوگی۔ 6 مہینوں میں 18 آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدوں کا امکان،
हुकूमत का बगास पर मबनी पावर प्लांट्स के साथ टैरिफ में कमी के लिए मुआहदे का ऐलान। कहा 1994 और 2002 की तवानाइयों पॉलिसी के तहत कायम करदा 18 IPP से बिजली की खरीदारी के मुआहदों पर नजर सानी करने में 4 से 6 माह का वक्त लग सकता है।